یہ ان کے پیروں منہ پھیر کر ایمان سے دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دین اور یہ راستہ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ فرمایا یہ لوگ صحیح ایسے لوگ ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں ان کی برباد۔ کافر و مشرک کھلا مشرک ہے، کچھ مزے تو اڑا لیتا ہے یہاں پر، کچھ اس کو دل کی کا یہ اطمینان تو ہے کہ جو بات میرے دل میں ہے وہی میں ظاہر کرتا ہوں، کوئی چاری اور بے ایمانی کی بات تو نہیں کرتا۔ لیکن فرمایا یہ ایسا شخص ہے، یہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے، نہ حق کے راستے پر اطمینان کے ساتھ جا سکتا ہے، نہ باطل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتا ہے، وہ بھی اطمینان کے ساتھ۔ تو فرمایا یہ صحیح معنوں میں سب سے برباد یہ ہے، نہ اس دنیا میں اس طرح سے مزہ اڑا سکا جیسے کہ ایک کافر اور مشرک مزے اڑاتا ہے، اور نہ اللہ کی راہ پر چل پایا۔ فرمایا یہ سب سے بڑا خسارے والا ہے، یہ ظالم ایسا ہے اس کا کہیں کوئی مقام نہیں۔ اور اس کے لیے اس کے بعد مالک نے ذکر فرمایا کہ ان اللہ، اور اس کے مقابلے میں جن کی بات دل سے نکلتی ہے خلوص کے ساتھ ایمان والے ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان میں سچے ہیں اور زندگی اللہ کی بندگی میں لگا دیتے ہیں، ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مصیبت آئی تو بھاگ کھڑے ہوئے اور اگر فائدے کا دور آیا تو اس کے بعد چمکے رہے۔ ان کے لیے مالک نے فرمایا ان کے لیے مقام ہے۔ اور یہ جو پہلے قسم کے لوگ ہیں ان کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے لیے مالک نے فرمایا ہے کہ آج اللہ کے فضل سے وہ دن آ گیا ہے کہ ہمارے نبی نے کوئی 9 10 11 سال تک جان لگائی ہے، اس کے بعد اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ملک کے اندر 2 گروہ پیدا ہو گئے ہیں اور دونوں سمجھ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں، دونوں اپنے اپنے مقصد سامنے رکھے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، بالکل معاملہ اب صاف ہو گیا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس وقت کی تعریف فرماتا ہے کہ یہ ہمیں چاہیے وہ وقت آ جائے کہ خیر اور شر دونوں صاف دنیا والوں کے سامنے آ جائے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر مرکٹ ہو جائے۔ پروردگار اشارہ کرتا ہے کفار کے گروہ اور مومنوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کا مقابلہ کرتے ہوئے کہ آزادی خصمان اختصمی فی ربہم، کہ دیکھو یہ 2 گروہ ہیں، یہ جن کی ابو جہل سرداری کر رہا ہے، ابو لہب جس کے ساتھ ہے، جس کے اندر ولید ابن مغیرہ ہے، ابو البختری ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے، اور دوسرا گروہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں کہ جن کے ساتھ کچھ ان کے اپنے ساتھی ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شکل میں، اور کچھ غریب آزاد کردہ کسی زمانے کے غلام لیکن آج کے بادشاہ زادے ہیں۔ اور بات ان میں ٹھن گئی ہے، بات بالکل صاف ہو گئی، اندر زمین کے لڑائی ہے، ان کے اندر نظم کے لیے ہے، نظر کے لیے۔ اب ایک بات پر ان کی جنگ یہ ہے، اختصموا فی ربہم، رب کے معاملے میں جنگ ہے، یہ بات یہ مبارک جنگ ہے۔ یہ ایک گروہ کہتا ہے ظالموں کا کہ اللہ اور منات اصحاب النائلہ ابراہیم اور اسماعیل مریم اور حضرت عیسیٰ یہ سب ہمارے معبود ہیں، ہمارے بھلے اور برے پر اختیار رکھتے ہیں، ہم پکارے تو سنتے ہیں، مدد نیاز کریں تو خوش ہوتے ہیں۔ ہم ان کی پوجا کریں گے، ان کے دامن کے چرنوں سے چمٹے رہیں گے، اور ہم ایک مالک کو مانیں جیسے یہ ہمارے دشمن کہتے ہیں، ہم تیار نہیں ہیں، ہم ایسے بے غیرت نہیں ہیں اپنے باپ دادا کی بات کو ہم پیچھے پھینک دیں، ہم نہیں مانیں گے۔ فرمایا یہ وقت ہے کہ بات بالکل صاف ہو کر آ گئی ہے، اور اب ان کی جنگ ایک دوسرے سے ہے، اسی ایک بات پر ہے کہ مالک اکیلا ہے یا اس کے ساتھ شریک ہے، موجود ہے۔ فرمایا اس کا انجام دیکھو، دونوں گروہوں کا بالکل مختلف ہے۔ چاہے دنیا کے لحاظ سے ممکن ہے کہ آج کافر گروہ ہے
کہ چند دنوں کے لیے یہ غالب آ جائے، ایسا نظر آئے کہ بس اس کے سامنے کسی کی نہ چلے گی، فرمایا لیکن انجام کے لحاظ سے یاد کریں۔ یہ جو کافر اللہ کا دشمن گروہ ہے اور منافقین کی ہمدردی جس کے ساتھ ہے، چاہے کم ہمتی کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ نہ ہے، لیکن ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ قریب تر ہیں ان سے۔ فرمایا اللہ کے دشمنوں کے لیے سن رکھو فالذین کفروا، کہ آج چاہے یہ مزوں میں آن جو ہے ہوں، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ ان کے لیے، ان کافروں کے لیے قطیت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے اب تو ان کا لباس آج ریشم میں کمخواب ہو سکتا ہے۔ آج دولت کی ریل پیلے حرام ہر طرف سے ان کے اوپر برس رہا ہے اور آج شان سے نکلے، لیکن چند دنوں کے بعد جب فیصلے کا دن آئے گا تو اب ان کے لیے ریشم ان کو میسر نہ آئے گا۔ اب تو آگ کا کپڑا کاٹا جائے گا، ہر طرف ان کو پہنایا جائے گا، جہاں لگے گا جھلسا دے گا، جلا دے گا۔ اور جب ہر طرف سے گھر جائیں گے اپنے لباس کے اندر، آگ کے لباس میں، تو جو حصہ خالی ہے سر کا، یصب من فوق رؤوسہم حمیم، تو اس کے اوپر سے جو سر کھلا رہ گیا ہے اس پر جہنم کا ابلتا ہوا پانی سر کے اوپر ابیلا جائے گا، اور اس پانی کا اثر یہ ہوگا کہ وہ سر تک نہیں رہے گا، یُسْحَرُ مَا فِی بُطُونِہِمْ وَالْجُلُودُ، وہ جلا کے پگھلا دے گا، جیسے کھال یا آنتڑیوں کو ابالو تو اس کے بعد وہ نرم ہو جاتی ہیں موم کی طرح سے۔ فرمایا اس طرح سے وہ ان کے سر کو چیرتا ہوا بھیجے کو پار کر کے گزر جائے گا، سینے کو جلا کر، اور پیٹ میں پہنچنے کے بعد آنتڑیوں کو پگھلا ڈالے گا، اور جب کھال پہ لگے گا تو پہلے مَا فِی بُطُونِہِمْ وَالْجُلُودُ، اور کھال کو پہلے جلا چکا ہوگا۔ فرمایا یہ کیفیت ہونے والی ہے، چند دنوں مزے اڑا لو، اللہ کی بات کا انکار کر لو، لیکن جب یہ گٹ بنے گی تو کیا کرو گے؟ فرمایا اس کے بعد ابھی بس نہیں ہے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی مار کے لیے فولاد کے گرز فرشتے لیں گے اور ماریں گے، ان کے اوپر یہ چوٹ لگائیں گے آگ کی بجائے، یہ ضرب ماریں گے۔ تو اب اس کی بدعواسی کا، یہ کفر و شرک کا جو مقام ہے، اب دیکھو کیسا مشکل مقام ہے، وہاں ٹھہرنا کس کے لیے ممکن ہو سکے گا؟ تو ڈر جاؤ اللہ سے، اپنی سنجان سے۔ فرمایا اس کے بعد ایسے دیوانے ہو جائیں گے کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، اب جہاں آگ کا الاؤ ہے یا پانی جو ابلتا ہوا پانی میں پڑے ہوئے ہیں یا مار پڑ رہی ہے ان کے اوپر فولاد کی گرزوں کی، جب یہ چوٹ کھا کھا کر نکلنے کی اور بھاگنے کی کوشش کریں گے، تو فرمایا اس عذاب کی وادی سے جو اس میں مختلف قسم کے عذاب ہیں، نکلنا ان کے لیے ممکن نہ ہوگا، اعیدوا فیہا، کچھ تو موقع دیا جائے گا، جیسے روایتوں میں آیا ہے کہ جب بیچ آگ میں پہنچائے جائیں گے بدن جھلسے گا، لپٹے ہی لپٹے ہیں، تو دور نظر آئے گا کہ پانی چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ سوچیں گے کہ وہ پانی رہا، اس آگ سے بچنے کے لیے بس پانی میں چلو گوتے لگاتے ہیں، تو وہاں سے موقع دیا جائے گا، بھاگتے ہوئے اس پانی کے پاس پہنچیں گے اور اس میں پھان پڑیں گے، لیکن اس کے اندر ایک تو ابلتا ہوا پانی ہوگا، اور پھر اس کے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ اس طرح بھمبوڑیں گے، کھال نوچیں گے، یہاں سے بگلا کر پھر باہر نکل کر پھر آگ میں پھان جائیں گے کہ یہ آگ بھلی ہے، بذوقوا عذاب الحریق۔ اور یہی نہیں، جب بھاگیں گے یہ گڑھ بنے گی تو رسی اڑائی جائے گی، کہاں بھاگے مولانا صاحب، دنیا کو برباد کر کے آئے ہو، بادشاہ سلامت، تم تو دلائی نہیں، تم تو انداتا بنے ہوئے تھے، مہاجن صاحب تم نے کتنی آبروئیں خریدی ہیں، کتنے ایمان تم نے اپنی جھولی میں ڈالے ہیں اپنے مال کے بدلے میں، اب آج یہ بے صبری کیوں دکھا رہے ہو؟ ورنہ کہا جائے گا جب یہ ان کی بے صبری اچھل کود ہوگی تو کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، زبان کی آگ لگائی جائے گی کہ چکھو اس آگ کا مزہ۔
لتوں سے بھاگتے ہو، بڑی شان سے کہتے تھے کہ تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے، پیو اس آگ کو پانی کر کے۔ تو یہ اللہ کے یہاں ہے، اور پروردگار کسی چیز کو سورہ بقرہ میں ایک مختلف انداز سے لاتا ہے کہ دیکھو یہ منافقوں کو، یہ آستین کے ایسے صاف ہے، ایسے بغلی بھوسے ہیں، ان سے ہمیشہ ہوشیار ہو۔ ایک کھلا دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا ایک جمعیت کو، ایک اجتماعیت کو، جتنا یہ منافق پہنچاتا ہے۔ اس لیے آنکھیں کھولو، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کی صبح و شام کی اگر خبر تمہیں ہو تو دیکھو کہ ان کی زبان کے اوپر کیا ہے، ان کے اعمال کیسے ہیں، اور سمجھ جاؤ کہ کھلے منافق ہیں، تو وہ ہوشیار ہو ان سے، وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ مالک ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ کہ مومنوں کے اندر ایمان کا اقرار بھی کر لیا، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ کہ جس کی بات سنو تو تعجب میں اچنبھے میں پڑ جاؤ، کھلا منہ کھلا تھا کھلا رہ جائے۔ دنیا کے معاملے میں زبان کھولے گا تو زمین اور آسمان کے قلابے اڑا دے گا، وہ انداز ہوگا کہ شہد ٹپکے گا اس کے زبان سے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، لیکن دل میں چونکہ کھٹک ہے اس لیے ہر بات پر قسم دکھاتا جائے گا، دیکھو بھائی ہم خیر خواہ ہیں ساری انسانیت کے، مسلمانوں کو تو خیر خواہ، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، رسول کی امتیوں کے اوپر جان چھڑکتے ہیں، فرمایا لیکن چونکہ دل میں کھٹک ہے اس لیے کہ خدا گواہ ہے بالکل سچ ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ لوگ سمجھ نہیں، چونکہ چاہے لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو سچا ہے، لیکن چونکہ منافق ہے دل کے اندر اس کے روگ ہے، اس لیے وہ بار بار کہے گا یشهد اللہ علی ما فی قلبہ، بار بار اللہ کو گواہ لائے گا کہ دل سے بات کہہ رہا ہوں میں، کو بچے نہیں۔ مالک فرماتا ہے ایسی بات جو چالاک یہ منافق ہوگا یہی فریب دینے کے لیے اس طرح قسمیں کھائے گا اور اس طرح سے میٹھی باتیں کرے گا، ہوا الد الخصام، یہ بدترین دشمن حق ہے۔ کیونکہ اگر ویزا تولا، ابھی یہ آپ بات کر کے منبر اور محراب سے اسٹیج سے جب واپس چلا جائے، یا اگر والی بن جائے، کچھ ذمہ داری اور کچھ اختیارات اس کے ہاتھ میں آ جائیں، تو ابھی کتنی باتیں کر رہا تھا خیر خائی کا صاف الارض، پھر تب اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوگی کہ اس چیزہ فیہا کی فساد برپا کرے، اب خیر کا کوئی ایک راستہ بھی یہ کھلا نہ چھوڑے گا، سب کو بند کرے، اور اس کی کوشش یہ ہوگی وہ اہلک الحرث والنسل کہ دنیا کی خیر خواہ نہیں بلکہ ان کی کھیتیوں کو تباہ کر دے، اپنے قبضے میں لائے، اپنے عزیز دوستوں کو دے اور ان کی نسل کو ختم کر دے۔ فرمایا ایسا ظالم ہے کہ جب تک ہاتھ کسی چیز پہ نہ پڑے اس وقت تک اس طرح سے باتیں کرے گا، اور جہاں یہ قبضے میں آ گئی کوئی چیز تو بس پھر چیزیں باچا کرے گا اور اپنی چلائے گا۔ یہ فسادی واللہ لا یحب الفساد، اللہ کسے معلوم ہے، تم کو ہی معلوم ہے کہ یہ فسادی ہے بے ایمان، اور اللہ فسادی کو پسند نہیں کرتا، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو خیر چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈر کر ان کی خدمت کی جائے، خیر خائی کا راستہ دکھایا جائے۔ فرمایا اس کو تم دیکھو گے کہ بے ایمان اتنا ہے، یہ سمجھتا ہے سب منافق چونکہ سب کچھ سمجھتا ہے، اپنی دنیاوی غرض کے لیے کر رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کوئی کہتا ہے یاد دلاتا ہے کہ اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، کچھ تو خوف کر، پہلے تو کیا کہہ رہا تھا، اب طاقت اور قوت آ گئی ہے، اب تیرا کیا حال ہے، کچھ تو خیال کر۔ فرمایا جلنے کی بجائے اخذت العزت بالاسم، تو اس کی جھوٹی عزت جو مقام ہو گیا ہے، جو اس کا کردار ہے اس ظالم کا، یہ اسے روکتا ہے اور گناہ پر جمع رہتا ہے، ایک قدم کی جھڑنے پر تیار نہیں اور تیزی کرتا ہے۔ فرمایا کچھ پرواہ نہیں ہے، ان کو پہچان لو، ان ظالموں کو، ان کے چرکے نہ سو، ان کے فریب میں نہ ہو، پہچان لو بچ کے کہاں جائیں گے۔ فحسبہ جہنم، اپنے یہاں پر فریب کاری کے یہ سارے انچھٹ پھینکتا رہے، فحسبہ جہنم، لیکن آخر کار جہنم کا ایندھن بنے گا، جائے گا کہاں، ولبئس المہاد، وہ بدترین جائے قیام ہے۔ فرمایا لوگوں دھوکہ نہ کھانا بڑی بڑی میٹھی باتوں سے، اور پھر جب کبھی تم نے ان کو آزمایا ہو تو معلوم ہوا یہ میٹھی باتیں کرنے والا اس کے اندر اس کے چھری اور خنجر ہے، یہ جو بھیڑ کی کھال پہن کر آیا ہے یہ درس بھیڑیا ہے،
ورنہ اس کے مقابلے میں دیکھو کہ نرم خو ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، مخلصین ہیں، ومن الناس، اور انہیں دنیا والوں میں ایسے بھی ہے دیکھنے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ کی بات بہت کم کرتا ہے، زیادہ گفتگو نہیں ہے، دعوے نہیں کرتا، لیکن جب وقت پڑتا ہے تو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے، جان لگا دیتا ہے بات، جان کی بات وہ بیچ دیتا ہے اپنی جان کو ابتغاء مرضات اللہ، اس لیے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے، ورنہ واللہ رؤوف بالعباد، مالک ایسے بندوں سے چاہے دنیا کی نگاہ میں ان کی قیمت ہو، مالک کی نگاہ میں ان کی قیمت ہے، مالک ان کے اوپر رافت کرتا ہے، ان کے لیے روک ہے، ان کے لیے پروردگار کی رحمتیں ہیں، وہ وقف ہیں، یہ جب جائیں گے تب یہ ان کو وہ تاجر پہنایا جائے گا کہ کتنی آنکھیں ہیں کہ رش سے جھک جائیں گی کہ یہ لوگ ایسے ہیں۔ اور اس کے اندر واقعہ بھی اس کے سادگور میں ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ اب اس شہر کو چھوڑ دو، ایک جگہ جمع ہو دارالحجرت مدینے میں، اور پھر اس کے بعد پھر پلٹیں گے اور اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ۔ تو جہاں پہلے آپ نے حضرت عمر کی طرح سے لوگوں کو بھیج دیا، اور حضرت عمر کے لیے تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے جا کر صرف یہ نہیں چپکے سے نکل گئے ہوں، انہوں نے جا کر بنو عدی میں، اور جو ان کا قبیلہ تھا اور جو قریش مکہ کے سردار تھے ان سے جا کے کہا ہے کہ میں اب کل جانے والا ہوں، میں تمہارے اس شہر کو چھوڑ دوں گا، جس کو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو ان کے میرا راستہ روک لیا۔ یہ یوں چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں نکل کر چلے آیا۔ یہ قصہ بالکل جھوٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بستر کے اوپر حضرت علی کو لٹا دیا اور رات کو پھر وہ آئے ہیں اور آپ نے مٹی پھینکی ہے۔ یہ خالی واقدی نے، تبری نے اور محمد ابن اسحاق نے، یہ جو تینوں شیعہ ہیں تینوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ یہ اصلی شیر خدا تو یہ تھے۔ باقی عمر کو اپنے دوست کو پہلے بھیج دیا، ابو بکر کو اپنے ساتھ چمٹائے لے گئے، عثمان چونکہ داماد تھے ان کو بچایا ہے، وہ ان کو ادھر بھیج دیا، اور اس کے بعد یہ خلی شیر خدا تھا، اس میں سب گزر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی شیر خدا تھے، بہادر تھے، اللہ ان کو رحمت فرمائے۔ لیکن یہاں جو ان کی غرض ہے وہ یہ ہے، کسی حدیث کی کسی کتاب میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے، اتنا مشہور واقعہ جس کو انہوں نے اس طرح پیش کیا ہے، اور پیش کرنے والے کون ہیں؟ جو واقعی کے ساتھ تضاد لگایا جاتا ہے، جو تبلیغ جو شیعہ ہے، جو محمد ابن اسحاق، یہ وہ شخص ہے جس نے تعویذ اور بندے کو کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو آتے تھے، اور اسی کا تفرد ہے، دنیا میں کسی نے نہیں کہا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے مسلمانوں کے اندر کفر و شرک پھیلانے کے لیے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے اس جوڑے نے شرک کیا ہے وہ حضرت آدم اور حوا تھے۔ سورہ اعراف کی فرمایا اکیلا آدمی ہے پوری دنیا کے اندر اس نے یہ کہا ہے، اور بدقسمتی مسلمانوں کی ایسی ہے کہ توحید کے نام سے دعوت اٹھتی ہے، اور محمد ابن عبد الوہاب جو سعودی کے جو یہ خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں اس مملکت کے، انہوں نے اپنی کتاب التوحید میں اس کو ثبوت کے طور پر پیش کر دیا کہ ہاں یہ سب صحیح ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے یہ لکھا ہے اپنی تاریخ میں لا کر، اور سند کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ معراج کا واقعہ ہے، یہ خواب کا واقعہ ہے، جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ سے منسوب کی ہے جھوٹی روایت۔ حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ معراج کی رات آپ کا بستر خالی نہیں پایا گیا، اور حضرت معاویہ سے ابھی معاویہ سے یہ روایت لایا ہے کہ ان کی بھی رائے یہی تھی کہ یہ خواب کا معاملہ تھا، معراج جسمانی نہیں۔ اس نے ہر طرح شیعوں کی جتنی بات تھی سب لا کے اس نے ڈال دی ہے، یہ محمد ابن اسحاق ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہجرت کر گئے، صحابہ کو یہ حکم تھا کہ مدینہ جانا ہے، یہاں اس کو شرک کی اس ماحول میں اب میں عنایت حکم ہو گیا۔ تو حضرت ابو سلمہ چلنے لگے ہیں، خاندان قریش کے فرد ہیں، ان کے خاندان والوں کو معلوم ہو گیا ہے، ان کے ایک بچہ ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا ہوا۔ قبیلے والوں نے کہا جاؤ تم تو خراب ہوئے، جاؤ یہاں سے دفع ہو۔
لیکن یہ معصوم بچہ ہے، یہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہ چھین کے لے گئے تو سسرال والے نے کہا کہ اچھا بچہ تمہارا باپ کے قبیلے والے لے گئے اور بیٹی تو ہماری ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو 1 سال تک یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتظار کرتی رہی ہیں، اور باہر جا کر بچہ بھی چھینا ہوا ہے اور شوہر بھی ہجرت کر گیا، لیکن آخر کار اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ بچہ ترس کھا کر دے جاتے ہیں وہ۔ اور عثمان ابن ابی طلحہ وہ ایک کافر آدمی تھا، لیکن اس کو ان کا خیال کیا ہے عزیز داری کا، اور اس کے بعد مدینے کے باہر تک پہنچا کر ان کو ان کے بیٹے اور باہر واپس چلا گیا ہے۔ بعد کو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے ایمان لانے کی۔ تو وہاں یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باہر کے آئے ہوئے آزاد کردہ غلام تھے، اصل میں یہ حر تھے لیکن ایک جہاں پر قید ہو گئے تھے روم کے اندر، اور وہاں سے غلام بنا لیے گئے تھے۔ یہ مکے میں آ کر انہوں نے کارخانہ قائم کیا تھا، ان کا یہ لوہاری کا کام تھا، تلواریں بناتے تھے، نیزے اور چیزوں کا کاروبار تھا۔ تو اس کے بعد جب یہ چلنے والے ہوئے ہیں تو قریش مکہ کو خبر لگ گئی کہ یہ اب یہاں سے جا رہے ہیں، انہوں نے کچھ یہاں مال بھی جمع کیا ہے، کافی اچھی ان کا کام تھا، اور اب یہ جائیں گے، خود جائیں گے، اور اس کے بعد مال بھی وہاں پہنچا دیں گے، اور کل ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہم پر حملہ ہوا۔ تو وہ راستے میں ان کو معلوم ہوا ہے، لوگوں نے مخبری کر دی، اور جب یہ رات کو نکلے ہیں تو انہوں نے راستہ روک لیا ہے۔ یہ اکیلے آدمی ہیں، صرف تلوار اور کمان کے سارے تھوڑا بہت سامان ہے راستے کے لیے، اس کو نہیں جانا۔ جب ان سرداروں نے گھیر لیا ہے تو انہوں نے دیکھ کے پہچانا ہے، باہر جاننے والے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ سب تم نے ہمارے شہر میں کمایا ہے، ہماری سرپرستی میں جانا چاہتے ہو کہ ہمارے دشمن کے ساتھ جا کر مل جاؤ، تم نہیں جا سکتے۔ تو صاف صاف بات ہے، صہیب رومی نے ان سے کہی کہ بھائی یہ ہجرت کا معاملہ مجھ پر لازم ہے، میرے اللہ نے، میرے مالک کے نبی نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ تم اس ملک کو جگہ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ جاؤ، یہ تو میں کروں گا۔ اب اگر تم میرا راستہ روکتے ہو، ایک میرا مذہبی فریضہ ہے، اس راستے میں تم رکاوٹ ڈالتے ہو، تو ایک بات سوچ لو کہ میں تمہارے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوں۔ تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ میں جہاں تیر بناتا بھی ہوں وہاں میرا نشانہ کیسا صاف ہے کہ ایک تیر بھی میرا نشانہ خطا نہیں کرتا، اور تم دیکھ رہے ہو ترکش میرا پر ہے، کمان میرے ہاتھ میں ہے، تم لوگ ابھی دور ہو، بات ہو رہی ہے، تو یہاں سے میں تم کو روکوں گا، یہاں تک تمہارا مقابلہ کروں گا جب تک کہ ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے، اور تیر اگر ختم ہو گئے تو یہ نہ سمجھنا تم میرے قریب آؤ گے مجھے گھیر کر، اور مجھے تم یہاں روک لو گے، پابندی سلاسل کر دو گے، میں عزت سے رک جاؤں گا۔ فرمایا اس کے بعد یہ تلوار دیکھ لو، قریب آؤ تو یہ تلوار تمہارا مقابلہ کرے گی، اور اس وقت مقابلہ کروں گی جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ باقی تمہارا یہ کہنا میں نے مان لیا ہے، دعوت لیا ہے، یہ اگر میں تم کو دے دوں، زندگی بھر کی کمائی تم کو دے دوں، تم میں راستے میں مزاحمت نہ کرو گے، آ جاؤ گے، مجھ کو یہ فرض ادا کر لے دو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، انہیں تیور دیکھے کہ بہرحال کچھ ہو، چاہے اس کو مار بھی دے دو، ایک تو ہم میں سے مر جائیں گے جو اس کال میں۔ تو انہوں نے کہا بس ہم کو مال چاہیے تمہارا، ہم کو تمہاری ذات سے تم کہیں رہے ہو، ذات ہم سے پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے، وعدہ کرتے ہو؟ تو اس کے بعد فلاں جگہوں پر میں نے اپنا مال رکھا ہے، ان کے پاس سے میں اجازت دیتا ہوں، ان کو میں رکھ کر آیا ہوں، اور ان سے راز کے طور کے اوپر وہ اجازت دیتا ہوں، یا میں جہاں گاؤں کے آیا ہوں فلاں جگہ پر مجھے وہ دفن ہے، تم سے نکال۔ تب وہ راستہ چھوڑا ہے، اور یہ خوشی خوشی اللہ کے راہ میں 200-250 میل ہجرت کرنے کے بعد جب پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبا کے مقام پر عبد العوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اندر کلثوم ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے ہوئے کہ یہ پہنچتے ہیں حضرت صہیب رومی، اور اپنا جا کر واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا۔ سب کچھ جب اللہ کی راہ میں دیا ہے، تب اس کے بعد ہجرت کرنے کا انہوں نے موقع دیا ہے۔ آپ نے کہا تم نے بہترین سادہ ہدایت کیا ہے، بڑی خوب یاد کی ہے، یہ تمہارا معاملہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور اللہ نے تائید فرمائی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ بعض ایسے مومن بندے بھی ہیں کہ اللہ کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں، اللہ انہیں پر رحمت فرمائے گا، اصلی رحمت اللہ کی ایسے
اللہ سے پروردگار سے دعا فرمائیے کہ اللہ دین کی سمجھ دے اور وہ خلوص عطا فرمائے جو صحابہ کرام کو مانے گا.